بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے عباسی حکمرانوں میں سے 3 خلفاء کا ذکر کیا تھا۔ ان تینوں میں سے تیسرا اور آخری معتمد باللہ تھا۔ معتمد باللہ جو ہے وہ 279 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور یہ 23 سال حکومت کرنے کے بعد وفات پا گیا۔ معتمد نے معتضد باللہ کو اپنا جانشین مقرر کیا جو کہ اس کی وفات کے بعد 279 ہجری میں ہی مسند خلافت پر بیٹھا۔ معتضد باللہ فہم و فراست رکھنے والا انسان تھا اور اپنی سیاسی جو بصیرت ہے اس کے بلبوتے پر اس نے مختلف اصلاحات کی اور اس نے پوری کوشش کی کہ عباسی حکومت کو اپنے پاؤں پر واپس کھڑا کیا جائے اور ترک جو حکمران امراء اور سپہ سالار ہے ان کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے۔ معتضد ایک زیرک اور بیدار مغز حکمران تھا۔ اس نے اپنے دور میں جو مالی اصلاحات ہیں ان کو نافذ کیا اور پرانا جو ٹیکس کا نظام تھا اس کو ہی صحیح خطوط پر استوار کیا، پرانے قوانین کو نافذ کیا گیا اور اس نے اس طرح کی پالیسیز بنائیں کہ جو ترک سپہ سالار ہیں ان کا کم سے کم اثر و رسوخ ہو خلیفہ کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مجوسی رسم و رواج اور غیر اسلامی تہوار جو منائے جا رہے تھے اسلامی سلطنت میں اس کو بھی اس نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دور میں خراج کی آمدن میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا اور خلیفہ معتضد کی بدولت ہی گرتی ہوئی جو عباسی حکومت تھی اس کو ایک سہارا ملا۔ خلیفہ معتضد اپنے رعایا کا خوب خیال رکھتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ انہیں چیزیں سستی سے سستی ملیں اور چیزوں کی فراوانی ہو، لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہتر خطوط پر استوار ہو، ان کا معیار زندگی جو ہے وہ بلند ہو۔ اپنی زندگی میں ہی معتضد باللہ نے اپنے بیٹے مقتفیٰ باللہ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور خلیفہ معتضد باللہ 279 ہجری سے 289 ہجری تک 10 سال تک حکومت کرنے کے بعد اپنے خالق حقیقی کو جا ملا اور معتضد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مقتفیٰ باللہ مسند خلافت پر متمکن ہوا اور خلافت حاصل کرتے ہی اس نے کرامتہ فرقہ جو ہے اس کی شورش کا سامنا کیا۔ اس کے زمانے میں کرامتہ جو قبیلہ جو فرقہ تھا اس نے کافی حد تک علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو جو خارجی ہیں ان کی شورش کا سامنا بھی کرنا پڑا اور ان سے بھی نبٹنا پڑا۔ ان اندرونی شورشوں کے ساتھ ساتھ بیرونی فتوحات پر بھی توجہ دی گئی، لیکن ایک خاص اہم بات جو خلیفہ مقتفیٰ باللہ کے زمانے میں ہوئی وہ یہ تھا کہ اس کے زمانے میں عباسی سلطنت کے اسلامی سلطنت کے تعلقات رومیوں کے ساتھ اچھے ہو گئے اور دونوں اطراف سے ہدیے اور تحفے تحائف آنے جانے لگے، لیکن یہ دوستی چند ہی دنوں تک رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی رومی سلطنت نے اسلامی سرحدی علاقوں پر لوٹ مار کی جس کا جواب بھرپور طور پر اسلامی لشکر نے دیا اور پھر رومیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں کے ہاتھ کافی مال غنیمت آیا۔ مقتفیٰ باللہ فطری طور پر بہت ہی خوش خلق انسان تھا، عدل و انصاف کو قائم کرنے والا تھا، اپنے انتظام و انصرام کے حوالے سے کافی مؤثر انسان تھا۔ مقتفیٰ باللہ نے 289 ہجری سے لے کر 295 ہجری تک حکومت کی اور 295 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا بغداد میں۔ اس وقت اس کی عمر 31 سال تھی اور اس کا زمانہ خلافت 6 سال 19 دن پر مشتمل تھا۔ مقتفیٰ باللہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بھائی مقتدر باللہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن مقتدر باللہ جو کہ مقتفیٰ کی وفات کے بعد 295 ہجری میں بیعت لے چکا تھا اور مسند خلافت پر بیٹھ چکا تھا، لیکن اس کی عمر ابھی صرف 13 سال تھی اور یہ کم سن بچہ تھا۔ اس کی کم سنی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے عبداللہ بن معتض کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا، لہٰذا کچھ لوگ مقتدر باللہ کے حامی ہو گئے اور کچھ لوگ عبداللہ بن معتض کے حامی ہو گئے۔ دونوں میں آپس میں جنگ ہوئی۔ مقتدر باللہ اگرچہ خود ایک کم سن بچہ تھا لیکن اپنے حامیوں کی وجہ سے وہ عبداللہ بن معتض پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ عبداللہ بن معتض فرار ہو گیا اور کہیں روپوش ہو گیا، لیکن مقتدر باللہ کے جو حامی تھے انہوں نے اس کو ڈھونڈ نکالا اور اس کو قتل کر دیا۔
لہٰذا عبداللہ بن معتز کی کچھ لوگوں نے بیعت تو کی، وہ چند دن تک خلیفہ تو رہا، لیکن بعد میں مقتدر باللہ نے غلبہ پا کر دوبارہ مسند خلافت حاصل کر لی اور عبداللہ بن معتز کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن مقتدر باللہ جو ایک میچور انسان نہیں تھا، اس کے زمانے میں اس کے جو سپہ سالار تھے اور اس کے جو حامی تھے وہ اپنی من مرضیاں کرتے اور بہت زیادہ جو مداخلت تھی عورتوں کی بھی حکومتی معاملات میں شامل ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے 317 ہجری میں مقتدر باللہ کو دوبارہ سے معزول کر کر اس کے بھائی قاہر باللہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ لہٰذا اب جب دوسری بار مقتدر باللہ کو معزول کر کے اس کے سوتیلے بھائی قاہر باللہ کو خلیفہ بنایا گیا اور خلیفہ بنانے کے بعد فوج نے قاہر باللہ سے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا، جس کو قاہر باللہ پورا نہ کر سکا تو فوج نے اور اس کے حامیوں نے کلا بازی کھا کر اس کو دوبارہ سے مسند خلافت سے ہٹا دیا۔ قاہر باللہ کو مسند خلافت سے ہٹا کر واپس مقتدر باللہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ لہٰذا کم سنی کے باوجود مقتدر باللہ 2 دفعہ معزول ہونے کے بعد بھی دوبارہ مسند خلافت حاصل کر لی اس نے، اور لیکن آخرکار 25 سال تک خلیفہ رہنے کے بعد وہ 38 سال کی عمر میں اپنے ہی جو حامی لوگ تھے ان کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا، اور خلیفہ متوکل کی طرح خلیفہ مقتدر باللہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ اور خلیفہ مقتدر باللہ کے قتل کے بعد اس کے بیٹے رازی باللہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور یہ بات ہے 322 ہجری کی، جبکہ خلیفہ مقتدر باللہ کے بیٹے رازی باللہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیگر عباسی خلفاء کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔